اللہ کے اوامر اس کائنات کو جو تکوینی اوامر ہیں وہ سارے اوامر ساری کائنات کی بقا کے لیے ہیں، اور ان کے فائدے پہنچانے میں اللہ ان مخلوق کا محتاج نہیں۔ اللہ نے جو انسان کو ایمان اور عبادت کے اوامر دیے ہیں اس کی طاقت و تخلیقی اوامر سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایمان کہتے ہیں جہنم، اس کے اندر آگ، اس کے ساری دنیا کے پہاڑوں کو جمع کر لیا جائے اور ایک پتھروں کا اور اس میں جو ہے لوہا اور اس میں ہیرے جواہرات اور اسٹیل سب کو جمع کر کے ایک ٹیلا بنا دیا جائے اور جہنم کی ایک چنگاری کو اس پہاڑ پر رکھ دیا جائے، سوچیں تو اس کی اتنی تیز آگ ہوگی کہ سب کو وہ ایک چنگاری پگھلا کر راکھ بنا دے گی۔ لیکن جب ایمان والا ایمان کے نور کو لے کر اور جب گزرے گا جہنم سے، وہاں چنگاری نہیں پوری جہنم موجود ہے، اس کے اوپر سے گزرے گا، اس کے ایمان کا نور اور اس کے ایمان کی طاقت اور اس کے ایمان کی ٹھنڈک، جہنم چیخ پڑے گی جز یا مومن، اے ایمان والے اپنے ایمان کے نور کو لے کر جلدی گزرو، کہیں تمہارے نور کے یہ انوارات، ایمان کے یہ انوارات میری دوزخ کی تیزی کو ٹھنڈا نہ کر دیں۔ تو وہ ایمان دنیا میں کتنا فائدہ دینے والا ہے؟ سب سے پہلا امر تو اللہ کا ایمان کا ہے کہ ایمان کے ایک ذرے کی قیمت جو سابقین ہیں، اولین ہیں، انبیاء، سید الانبیاء، انبیاء کے اتباع، ان کے انصار اور پھر ان میں سے صالحین، شہداء، وہ جنتوں میں چلے جائیں گے۔ صالحین جو پہلی دفعہ شروع ہی سے داخل ہوں گے اور پھر گناہوں والوں کا معاملہ آئے گا اور اللہ اگر مغفرت کرنا چاہیں تو بخش دیں، اور پھر سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، اور پھر جو گناہ والے جہنم میں جلیں گے جن کے گناہ نہیں بخشے گئے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور جنت والے جنت میں چلے گئے۔ اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ، تمہیں جو نور اور تمہیں جو دیکھنے کی طاقت دی ہے ان جہنمیوں کے دلوں میں دیکھو، جس کے دل کی تہ میں ایمان کا ایک ذرہ ہو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ ایسا ذرہ، فرشتوں کی نظر، ہماری خوردبینیں، ہمارے یہ دیکھنے کے آلات، اور ہم زمین پہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی آج ہماری نظر فلاں مریخ اور فلاں ستارے تک پہنچ گئی ہے، فرشتوں کی نظریں اس سے زیادہ اس نظر سے دیکھیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کیا ہوا؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ، ہماری نظر کے مطابق جن کے دلوں کی تہ میں ایمان کا ذرہ تھا کہ جہنم میں جلیں اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے اب میں اپنی نظر اپنے ان نافرمان بندوں پر ڈالوں گا جو کب سے جہنم میں جل رہے ہیں، اور میں اپنی نظر سے دیکھوں گا جس کے دل میں جو تم ایمان نہ دیکھ سکے میں دیکھ لوں گا، اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور بھائی ہم تو ایسے ایمان والے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، ہم ایمان کی بنیاد پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر جمع ہو گئے ہیں، اور اس ایمان کی بنیاد پر ہم صبح سے شام، شام سے صبح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو خالص اپنی رضا کے لیے کر لے، اور اس کو اے اللہ سارے اغراض سے کوئی غرض کے لیے آئے، اے اللہ ان کی غرضوں سے ہٹا کر اے اللہ تو اور آپ راضی ہو جائیں۔ فرمایا میرے لیے بیٹھنے والے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میرے لیے جو آپس میں محبت کرنے والے ہوں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، میرے لیے مل کر بیٹھنے والے اللہ کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے والے ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ وجبت للمتبادلین فیہ، جو آپس میں لین دین اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری رضا کے لیے تو میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ انسان بننا یہ اللہ نے بنایا، ہم خود نہیں بنے، اور زندگی کے ان لمحات کا ملنا، پھر ایمان کی دولت سے نوازا جانا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ملنا، اور پھر اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے ہمارا گھروں کو چھوڑ کر آ جانا، اور نیت یہ کرنا کہ اللہ بقیہ زندگی حضور کی دین کے لیے قبول فرما لے،
یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ اللہ ہی نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ بقیہ زندگی اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو بھئی ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، یہ ایمان کی قیمت۔ پھر یہ ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان بڑھنے سے پھر جو ہے انسان اللہ کے احکام پر آتا ہے۔ اسی لیے سارے انبیاء سب سے پہلے اسباب میں لگے ہوئے لوگ اور نقشوں میں لگے ہوئے لوگ اور اللہ کو بھول کر، اور کون ہے اللہ اور مخلوق کو اپنا الہ بنا کر کرنے والے، اللہ ان میں نبیوں کو بھیجتے ہیں، اور نبیوں کو بھیج کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور نبی اس دعوت کو لے کر پھر ان میں پھرتے ہیں۔ نبی کا چلنا یہ نظام ہے ایک اللہ کا، اور ایک روحانی تربیت کا نظام ہے، اور ان کی اس دعوت سے ایمان آتا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ صدقے دل سے